كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں باب الزہد والورع، یہ آخری روایت جس کے راوی حضرت انس ابن مالک الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور مختصر کچھ وضاحت اس روایت کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھیں۔ حدیث پھر سے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ آخری حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصمت حکمت، خاموش رہنا حکمت ہے، دانائی ہے، عقل مندی ہے، وقلیل فاعلہ، لیکن ایسا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، ایسا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن وہب کی کتاب ہے جامع، اس کے اندر یہ روایت ہے، اور کچھ لوگوں نے اس قول کی نسبت لقمان کی جانب کی ہے۔ لقمان جو ایک نیک آدمی تھے، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کہا جاتا ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ نبی نہیں تھے یہ، عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ نبی تھے، حالانکہ یہ نبی نہیں تھے، ایک نیک آدمی تھے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی نسبت لقمان کی جانب ہے جو نیک آدمی تھے۔ بہرحال چاہے لقمان کا قول ہو، اس سلسلے میں ہمیں کتاب و سنت سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لقمان کے نصیحتوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ اس نصیحت کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ اس نصیحت کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جانب جن لوگوں نے اس حدیث کو منسوب کیا ہے، تو اس کی سند کیا ہے؟ کمزور ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا، اور انہوں نے ضعیف بھی کہا ہے، اور محدثین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن لقمان کے قول کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ موقوف ہے۔ تو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسی صورت میں اس حدیث سے ملنے والے جو فوائد ہیں اس کی جانکاری ہمیں اور آپ کو لینی ہے۔ تو کہا الصمت حکمت، بلوغ المرام کے کچھ نسخوں میں آپ دیکھیے گا کہ حکمتن کے بجائے حکم لکھا ہوا ہے، حکم۔ تو حکمت کی جمع حکم ہے، حکمت کی جمع حکم ہے، تو دونوں کے اندر کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں معنی صحیح ہے، دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے۔
اس لیے کہ حکم جو ہے یہ حکمت کی جمع ہے، اور حکمت اصل میں کہتے ہیں جی سواری کے لگام کو. ایک سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، تو ہم لوگوں کی بات یہ چل رہی تھی کہ اس حدیث کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، خاموشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے تعبیر کی ہے. اور حکمت کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں حکمت سواری کے لگام کو کہتے ہیں. جانوروں کے اوپر، چاہے گھوڑا ہو یا اسی طریقے سے اونٹ ہو، اگر اس کے اوپر لگام، اس کے منہ میں لگام لگا دیا جائے، اس کے منہ پر اگر لگام لگا دیا جائے تو وہ کنٹرول میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے اور ادھر ادھر بہکتا نہیں ہے. اگر وہ کھلا ہے تو پھر کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ بغیر لگام کا اگر کہہ دیا جائے، اور عام طور پہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ یہ آدمی بے لگام ہے. بے لگام کا مطلب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بھی لوگ اس طرح استعمال کیا کرتے ہیں. بہرحال حکمت کی تعریف میں سب سے بہتر بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام کے اوپر رکھنا یہ حکمت ہے. وضع الشیء فی موضعہ وہو الحکمہ، کہا کہ حکمت کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام کے اوپر رکھا جائے. اور حضرت لقمان کو اللہ رب العالمین نے حکمت عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے حکمت عطا کرتا ہے. اور یہ جان لو کہ جس کو حکمت دے دیا گیا اس کو خیر کثیر دیا گیا، اس کو خیر کثیر دیا گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام کے اوپر رکھتا ہے، اصل مقام کے اوپر رکھتا ہے، اور ہر چیز کو اس کے صحیح مقام اور صحیح مرتبے کے اوپر فائز کرتا ہے. وہ اس کے اندر تفریق کرنے کا کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے. کون سی چیز کا کیا مقام ہے وہ بائیفرکٹ کرنے کے میں سکچم ہوتا ہے وہ آدمی اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے. بہرحال تو یہ بات زیادہ مناسب اور صحیح معلوم ہوتی ہے. تو اگر کسی کو حکمت عطا کی گئی ہو، حکمت کسی کو عطا کی گئی ہو، اس کی پہچان کیا ہے؟ کی پہچان کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آدمی بڑا حکیم ہے، بڑا سمجھدار ہے، تم جاؤ اس سے مشورہ لینے کے لیے، بڑا سمجھدار ہے. سمجھدار تو ہے، پڑھا لکھا تو ہے، لیکن کہیے تو ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا یہ حکمت والا ہے؟ ہاں نہیں ہے، حکمت والا وہ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس جتنا بھی عقل مند عقل کیوں نہ ہو. بہت بڑا مفکر ہے، اسکالر ہے، لیکن بات آ رہی ہے حدیث کی تو اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. جیسے بڑے بڑے کوٹ ٹائی پہنے ہوئے لوگ آج کل آ رہے ہیں حدیثوں کے اوپر کلام کر رہے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں ہانکے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، علم کے بنا پہ بولے جا رہے ہیں، صرف بولنا آ گیا ہے تو اب بول رہے ہیں. تو یہ حکمت نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آدمی بڑا حکیم ہے، ہاں بڑا، اس کے پاس طریقہ ہے، اس کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے، بڑے بڑے کو وہ خاموش کر دیتا ہے، چپ کر دیتا ہے. یہ حکمت نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے قبلے کے اوپر اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی تھے اور دوسرے لوگ تھے، مشرکین تھے، ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، قبلے تک میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. 16 مہینہ 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے،
اور پھر اللہ رب العالمین نے قبلے کو خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا. ان لوگوں نے اعتراض کیا, اور جب اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, لوگوں میں سے جو بے وقوف ترین لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ان قریب, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس کے اوپر یہ قائم تھے. تو چاہے وہ کتنے بڑے عقل کے اوپر فائز کیوں نہ ہو, اگر اللہ رب العالمین کے شکریہ کا جذبہ ان کے پاس نہیں ہے تو کتاب و سنت کی نگاہ میں وہ بے وقوف ہے, چاہے ڈگریوں کی گٹھر اس کے پاس کیوں نہ موجود ہو. باوجود اس کے, سمجھ میں آ رہی بات, باوجود اس کے وہ کیا ہوں گے, بے وقوف ہوں گے, چاہے ڈگریوں کی گٹھر وہ کیوں نہ لادے ہوئے ہوں اور دنیا ان کو عقل مند کیوں نہ سمجھتی ہو. تو پتہ یہ چلا کہ حکمت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوگا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی, انشکر للہ, اور یہ کہا تھا کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا وہ دراصل اپنے فائدے کے لیے وہ کام کرے گا. اور وَمَن كَفَرَ, جو اللہ کا ناشکری کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو اللہ رب العالمین بے نیاز بھی ہے اور تعریف کیا ہوا بھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حکمت کی اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو. اور اللہ رب العالمین کا شکریہ کیسے ادا ہوتا ہے جی؟ زبان سے ادا ہوتا ہے, عمل سے ادا ہوتا ہے, اعضاء اور جوارح سے ادا ہوتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے تو دین سمجھیے, اللہ رب العالمین نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کے دین کو پھیلائیے, اللہ کی عبادت کیجئے, 5 وقت کی نمازوں کو پڑھیے, مال اگر اللہ نے دی ہے تو اس اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت کے اندر ہیں. لیکن ایک آدمی علم رکھتے ہوئے نہیں بولتا ہے وہ حکیم نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ایمان رکھتے ہوئے عبادت نہیں کرتا ہے وہ حکیم نہیں ہو سکتا. ایک آدمی مال رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, دانت سے پکڑے ہوا ہے, وہ آدمی حکیم نہیں ہو سکتا, اگرچہ دنیا اس کو حکیم سمجھے. حکمت کی بنیاد ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حکمت کسے کہتے ہیں, اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکریہ ادا کرو تو ہم بڑھا کر کے دیں گے. بہرحال حضرت لقمان کے اس قول کے سبب میں کچھ علماء نے بیان کیا کہ یہ بات کب کہی تھی لقمان نے. تو کہا تھا کہ لقمان جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہے جی. لقمان ایک مرتبہ یہ حضرت داؤد کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت داؤد کیا کر رہے ہیں, زرہ بنا رہے ہیں. زرہ کہتے ہیں اس کوٹ کو, لوہے کے اس کوٹ کو جس کو پہن کر کے سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے تاکہ تیر سے اور دوسری چیزوں سے, تلوار کے وار سے اپنے جسم کے اس نازک حصے کو بچا سکے. اس لیے وہ لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے, اس کو وہ پہن کر کے جاتا ہے. تو حضرت داؤد کو دیکھا کہ وہ بنا رہے تھے, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی کاریگری عطا کی تھی, ہاں, تو بنا رہے تھے. تو یہ دیکھ کر کے تعجب ہوا کن کو؟ لقمان کو. انہوں نے یہ کہا کہ میں لقمان سے ارادہ کیا اپنے دل میں کہ لقمان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. لیکن لقمان کو جو حکمت اللہ نے عطا کی تھی اس حکمت نے روکا کہ نہیں پوچھو, کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی. نہیں پوچھا, تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے خاموش. لیکن دیکھا کہ حضرت داؤد جب اس زرہ کو بنا کر کے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور اس کو پہنا, اور پہننے کے بعد داؤد نے کہا, حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بہترین زرہ یہ بنی ہے, میدان جنگ میں بہت کام آئے گی, میدان جنگ میں بہت کام آئے گی. یعنی پہن بھی لیا اور اس کی وجہ بھی بتلا دی. تو لقمان نے اس وقت کہا تھا الصمت حکمتن, خاموش رہنا یہ حکمت ہے, اور بہت قلیل لوگ ایسا کرنے والے ہیں, بہت قلیل لوگ ایسا کرنے والے ہیں. اس حدیث سے کیا ہم کو اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ حاصل ہوتا ہے جی کہ خاموش رہنا یہ بہتر چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ حرام قول سے, غیبت سے, چغلی سے, بے حیائی بولنے سے
गाली गलौज करने से खामोश रहे, है ना। यानी वो काम जो फजूल है, फजूल में आता है, जिसका कोई फायदा नहीं है, उससे वो अपने आप को बचाए। क्योंकि अगर फजूल गुफ्तगू कोई आदमी करता है तो आम तौर पे उसका फजूल बकबक करना, बकवास करना उसको हराम की तरफ घसीट करके ले जाता है। और ये मुआसी और गुनाहों का सबसे बड़ा रास्ता और जरिया क्या है? वो जबान है। इब्ने रजब कहते हैं कि अगर आप गौर करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जितने भी मुआसी दुनिया के अंदर नाफरमानी अल्लाह ताला की पाई जाती है, उसका मसदर जो है वो क्या है? जबान है। उसका मसदर जबान है। यानी वो मासी का सुदूर, गुनाहों का सुदूर, नाफरमानियों का सुदूर जबान से होता है। और अक्सर गुनाह जो इंसान सुबह से लेकर के शाम तक करता है, उसका जो बेस है वो उसकी जबान है। हदीस में हजरत मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लमुआखज़ून बिमा नक़ूल या बिमा नतकल्लमु बिह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो कुछ बोलते हैं क्या उसका भी मुआखज़ा हमसे होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सकीलत का उम्मुक या मुआद, तुम्हारी माँ तुमको ज़ाय करे मुआद। व हल यकुब्बुन्नास फिन्नारी अला वजूहिहिम औ क़ाल अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को उनके नाक के बल, उनके पेशानी के बल घसीट करके जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, जो उनके जबान की कमाई होगी, जबान की कमाई होगी। यानी पता ये चला कि कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने वाले लोगों की अक्सरियत की जो तादाद होगी वो जबान की आफत की वजह से जहन्नम जा रहे होंगे, है ना। यानी जहन्नम के दुखूले जहन्नम के असबाब में से सबसे ज्यादा सबब या सबसे बड़ा सबब जो है, अगर कोई आदमी उसको निकालना चाहे तो वो जबान है। तो और उससे बचने का तरीका क्या है कि इंसान क्या करे? फजूल की गुफ्तगू से बचे, फजूल की गुफ्तगू से बचे, इधर उधर की बातों से बचे, अपने आप को बचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आदमी अल्लाह और यौम आखिरत के ऊपर यकीन रखता है, ईमान रखता है, फलियकुल खैरन औ लियस्मुत, चाहिए कि अच्छी बात कहे या नहीं तो चुप रहे। आज ये फितना किस कदर आम हो चुका है, आप देखिए जी, लोग स्टेज लगा करके झूठ बोलते हैं और उसकी बड़ी कीमत वसूलते हैं, है ना। ये जो कॉमेडियन हैं और जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है और क्या क्या कॉमेडी होती है, उसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ होता है। इधर उधर की बातें करते हैं, किसी की इज्जत उछाली जाती है, दीन शरीयत किताब हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है और लोग उसको सुनते हैं, पैसा दे करके सुनते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी मजाक में ही सही अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह के नजदीक वो झूठा लिखा जाता है, अल्लाह के नजदीक झूठा लिखा जाता है। और हम दूसरों को कहाँ देखें? हम अपना जायजा ले लें, सुबह से शाम तक हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। इतनी बातें ऐसी होती हैं जो हकीकत नहीं होती हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं। और सिर्फ बोलना ही नहीं है, झूठ फैलाना भी है। कोई एक चीज जिसके ताल्लुक से आपको तहकीक नहीं है, आपने उसको आगे फैला दिया, आगे भेज दिया, ये सारी चीजें झूठ के अंदर दाखिल हैं। तो पता ये चला जी कि कल क़यामत के दिन, अब आप सोचिएगा कि जबान की वजह से कैसे लोग चले जाएंगे। अरे भाई, जबान चलाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जबान को रोकना बहुत मुश्किल है। ये सब लोगों के बस की चीज नहीं है, सब लोगों के बस की चीज नहीं है कि वो जबान के ऊपर कंट्रोल करे। क्योंकि जिस्म के जितने भी आज़ा हैं हमारे, हर जिस्म के आज़ा को हिलाने के लिए कुछ न कुछ ताकत लगती है, हरकत देने के लिए। हाथ उठाइए ताकत लगता है, सर को हिलाइए तो इसमें भी ताकत है, लेकिन जबान हिलाइए उसमें कोई ताकत की जरूरत नहीं है। आदमी नॉन स्टॉप, हाँ उसके आवाज की वजह से वो थकता है, लेकिन जबान हिलाने की वजह से नहीं थकता है, जबान चलाने की वजह से नहीं थकता है। और न जबान उसकी घिसती है। हाथ को अगर किसी जगह पे चलाए देर तक तो उसके हाथ में घट्टे पड़ जाएंगे, लेकिन देखा है किसी के जबान में घट्टे पड़ते हुए, चाहे वो जितना भी बोले? अल्लाह ताला ने उसको वैसे ही बनाया है। इसीलिए उस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह ताला का खौफ ना हो इंसान के पास तो इंसान उसको कभी भी
کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو چاہیے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، لیکن خاموش رہنا کبھی محمود ہے جی، یعنی پسندیدہ ہے، اور کبھی کبھی کیا ہے، خاموش رہنا حرام بھی ہے، حرام بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے کوئی خاموش ہے، ذکر نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا کہ کہے گا کہ نہیں اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خاموش رہنا حکمت ہے؟ ہاں بولیے بولیے جی۔ نہیں نہیں، کچھ لوگوں کو دیکھیے گا قرآن مجید کھولتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ تک نہیں چلاتے ہیں، صرف آنکھ سے ایسا ایسا دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس کو ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا جی؟ نہیں نہیں ملے گا۔ جب تک وہ زبان کو حرکت نہ دے، منہ نہ چلائے، ہونٹ نہ ہلائے، تب تک نہیں ملے گا، تب تک اس کو کچھ لوگ صرف کھول کے ایسے بیٹھا ہوا ہے، نگاہ کر رہا، مطالعہ کر رہا، نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا پڑھنے کا۔ اچھا، کچھ لوگ عام طور پہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، اور اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہیں، خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس مہمان آیا، مہمان سے چاہیے کہ اس سے بات کرے، اس کی خیریت دریافت کرے، لیکن وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں منہ پھلا کر کے، اور اس سے پوچھے کیوں بیٹھے ہوئے بھائی، بات تو کرو مہمان سے، تو کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہنا حکمت ہے۔ تو کیا یہاں پہ خاموش رہنا حکمت ہے کہ آپ مہمان سے بات کیجئے گا؟ اب مہمان آ کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ اس سے بات نہیں کیجئے گا تو یہ سمجھے گا کہ میرا آنا اس کو ناپسند ہے، اس وجہ سے دیکھو ہم سے بات تک نہیں کر رہا، وہ آپ سے بدظن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے، آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا ہوا اس کو، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی ہے، چھاؤں میں نہیں آئے گا، دھوپی میں رہے گا، اور کسی سے بات نہیں کرے گا، اور روزہ سے رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو کہ چھاؤں میں آ جائے، اس کو کہو کہ بیٹھے، اس کو کہو کہ بات چیت کرے، لیکن روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بات چیت ترک جو کیا ہے اس کو کہو کہ بات چیت کرے گا، دھوپ میں کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہو کہ سائے میں آ جائے گا۔ تو یہاں پہ اگر گفتگو کو بند رکھنا ممدوح ہوتا، پسندیدہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہتے کہ اس سے کہو بات چیت کرنے کے لیے، اس سے کہو بات چیت کرنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ آدمی کو چپ نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو چپ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو خیر کی باتیں بولنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، کبھی کبھی لوگوں کو کچھ علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے کسی مسئلے کی، کسی چیز کی، لیکن نہیں بولتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو برے ہو جائیں گے، اگر ہم بولیں گے تو وہ ہم سے غلط سمجھ لے گا، اگر ہم بولیں گے تو کچھ اور سمجھ لے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا من کتم علما، جو آدمی کسی علم کو چھپائے باوجود اس کے کہ وہ جان رہا ہے، من کتم علما الجمہ اللہ بلجام من النار، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنائے گا۔ تم کو معلوم تھا، تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیوں چپ رہے؟ تم دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی ناانصافی کر رہا ہے، دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ڈر سے تم خاموش رہے۔ اللہ احق ان تخشا، اللہ تعالی اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم اس سے ڈرتے اور اس آدمی کو ٹوکتے اور اس آدمی کو بولتے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو اٹھائیے آپ۔ خضر نے کہا تھا ان سے کہ بولنا نہیں، چپ رہنا، خاموش رہنا، باوجود وہ نبی تھے، ایمان والے تھے، ایمانی غیرت کیسے چپ رہ سکتی ہے جی؟ کسی کو برائی کے اوپر دیکھتے ہوئے کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ دیکھا کہ بچے کو قتل کر دیا خضر نے، گرچہ کہا تھا کہ نہ بولنا، حضرت موسیٰ نہ رک سکے، پھٹ سے ٹوک دیا، بچے کو مار دیا۔ لقد قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم جان کو تم نے بغیر جان کے تم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں مارا اس کو؟
لقد جئت شیئا نکرا، بہت برا کام تم نے کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کشتی میں بیٹھ کر کے خضر نے کشتی کو توڑ دیا، کہا کہ کشتی والوں نے احسان کیا تھا، ہم کو سوار کیا تھا، اخرقتا، تم نے کشتی کو توڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی میں بیٹھنے والے لوگ ڈوب جائیں، کیا ہی برا تم نے کام کیا، ٹوک دیا۔ بستی میں گئے، کہا کہ ہم کو مہمانی کرو ہماری، ہم مہمان ہو کے آئے ہیں تمہارے پاس، کہا کہ نہیں مہمانی نہیں کریں گے، تلوار گر رہی تھی سیدھا کر دیا، کہا کہ لو شئت لاتخذت علی اجرا، اس کے اوپر اجر مانگ لیتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے ہمارے معاملے میں؟ کیسے صبر کرتے موسیٰ جب اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ یہ کام برا کر رہا ہے؟ تو آج ہم تھوڑے سے اپنی مفاد کے لیے تھوڑی سی مصلحت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی چیز کا ناجائز ہونا، آپ کو دلیلوں کی روشنی میں پتا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ناجائز کر رہا ہے، اس کو منع کیجیے، اس کو روکیے، اور اگر نہیں روکیے گا تو آپ بھی اس ناجائز میں اتنے ہی کا شریک ہیں جتنا وہ کرنے والا ہے، جتنا وہ کرنے والا ہے۔ یہ بات جان لیجیے، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اس سے کہ ہمارا خوف تھا، ہمارا ڈر تھا، اس وجہ سے ہم نے نہیں کہا، بولنا پڑے گا۔ ہاں، طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، بولنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن چپ نہیں رہنا ہے، چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنی۔ بہرحال تو خاموشی کبھی ممدوح ہے، پسندیدہ ہے، کب؟ جب فضول بات سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ بولنے سے آدمی زبان کو روک کر کے رکھے، لیکن حق بات بولنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے، سچی بات بتانے سے، اگر آدمی چپ رہتا ہے تو یہ وبال جان ہے اس کے لیے، اس کا چپ رہنا وبال جان ہے۔ اس کے بعد آدمی زبان کی اہمیت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں جی، کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بولا ہی نہ، تم کو کیا کیا، تمہارا جان مار دیا، بولا ہی تو منہ سے۔ بولنے کی قدر و قیمت آپ جانتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کے اوپر غیبت نہیں کیا۔ امام ذہبی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب سوانح لکھی تو کہا کہ بخاری نے جیسا کیا بالکل ویسے ہی ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں کل اللہ سے جب ملوں گا تو کسی کا میرے اوپر یہ مقدمہ کم سے کم نہیں آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی۔ کسی راوی کے بارے میں اگر بولنا بھی ہوتا تھا تو امام بخاری بہت کھل کے نہیں بولتے ہیں، کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں غور و فکر ہے، بس اتنا ہی بولتے ہیں۔ اور امام بخاری کا یہ کہہ دینا، غور کیجئے گا، کم چھوٹا امام نہیں ہے وہ، یہ کہہ دینا فیہ نظر، امام بخاری کسی راوی کا نام لے لیں اور اس کے آگے سوالیہ نشان خالی کھڑا کر دے، بس ایسا۔ حدیث ڈیمیج ہے، کمزور ہے، حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ وہ معاملہ ہے۔ لیکن احتیاط دیکھیے، امام کی ورع دیکھیے کہ وہ کھل کر کے نہیں بولتے ہیں، کھل کر کے نہیں بولتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کل قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو کم سے کم کوئی آدمی ایسا تو نہیں کھڑا ہوگا کہ بخاری نے میری غیبت کی تھی۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے درست۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی آدمی اپنی غیبت کا مقدمہ لے کر کے ہمارے پاس نہیں آئے گا؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری صبح نہیں ہوتی ہے، ہماری شام نہیں ہوتی ہے، جب تک ہماری فواکہ مجلس کے اندر کھانا پینا جو ہوتا ہے ہمارا وہ غیبت ہے، وہ اسی سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اسی سے زندہ رہتے ہیں۔ بسا اوقات اگر وہ نہ کریں تو مر جائیں، سانس لینا دوبھر اور دشوار ہو جائے۔ برائیوں نے اس طرح سے ہم لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ برائیوں سے چھٹکارا ناممکن سا لگتا ہے، الا من رحم اللہ۔ ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سوال نہیں لیں گے انشاءاللہ، کل پھر سوال لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري
لهدي الحق أرشدنا.